میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ آخر لوگوں کی باتیں ہم پر اتنا اثر کیوں کرتی ہیں، کیوں ہم فوراً ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کیوں کسی کے دو لفظ ہمارا پورا دن خراب کر دیتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ ہم انسان ہیں اور انسان کی فطرت میں چاہے جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں پسند کریں، اپریشیٹ کریں اور ہمیں غلط نہ سمجھیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک فوڈی باجی ولاگز۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشباز زندگی گزارے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم آپ بہنوں سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنی ویلیو لوگوں کی باتوں سے میئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ تم سے نہیں ہوگا تو واقعی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ شاید ہم سے ہوگا ہی نہیں، اور اگر کسی نے کہا کہ تم اچھی نہیں لگ رہی تو ہم آئینے میں خود کو ویسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے، لوگ اکثر ہمیں اپنی سوچ کے مطابق جج کرتے ہیں۔ جی، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ ہماری حقیقت اصل میں وہ نہیں ہوتی جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خود اندر سے اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیگیٹیوٹی دوسروں پر نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے بھی صرف کرٹیسائز کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے جو وہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ویسے ہی ناکام، ویسے ہی فیلئر رہیں جیسے وہ ہیں۔ اچھا، میں نے بھی یہ نوٹس کیا ہے کہ جتنے بڑے خواب ہوتے ہیں نا تو آپ کو اتنی زیادہ ہی لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کی باتیں صرف ہم پر تب تک اثر انداز ہوتی ہیں جب تک ہم خود اپنے بارے میں انشور ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کو اپنی نیت، اپنی محنت اور اپنی ویلیو کا یقین آ گیا نا تو اسی دن سے لوگوں کی آوازیں آہستہ آہستہ کم لگنے لگیں گی آپ کو۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتی کہ دل نہیں دکھتا، بالکل دکھتا ہے جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے، دل بہت دکھتا ہے۔ اور میں خود بھی کبھی کبھی اوور تھنکنگ کرتی ہوں، کبھی کسی بات کو لے کے رات بھر نیند بھی نہیں آتی، بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیکن اب میں ایک بات ضرور خود کو یاد دلاتی ہوں کہ ہر ایک کی اوپینین سچ نہیں ہوتی، ہر ایک کی رائے آپ کے بارے میں جو وہ سوچتا ہے وہ سچ نہیں ہوتی۔ ہم نے اس حقیقت کو بدلنا ہے تو ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں لوگوں کی باتوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں نا کہ اگر 10 لوگ آپ کو غلط کہیں لیکن پھر بھی اللہ تو جانتا ہے کہ آپ صحیح ہو، تو پھر دنیا کی ہم باتوں کو اتنا زیادہ کیوں اہم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے کبھی ہماری سٹرگل نہیں دیکھی ہوتی نا، اور اس کے پیچھے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی ہماری کوشش ہوتی ہے اور کتنے گھنٹوں کیا ہم اس کے اوپر اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کتنی بار خود کو سنبھالا ہے اور کتنی بار آپ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کتنی بار آپ نے ہار ماننے کے باوجود کوشش کی ہے۔ اس لیے پلیز اپنی پوری ویلیو کسی کے ایک جملے کے حوالے مت کریں۔ اگر لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو ان سے آپ تھوڑا سا ڈسٹینس بنا لیں، کیونکہ جناب ہر کسی کو اپنے دماغ تک رسائی دینا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نیچے نہیں دکھاتے، جو لوگ بار بار ہرٹ کرتے ہیں اکثر وہ خود اندر سے ہی انسیکیور ہوتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ فیلئر ہیں، آپ یہ مت کریں، تو فوراً یہ بات دل پہ مت لیں، خود سے پوچھیں کہ واقعی یہی میری حقیقت ہے یا یہ بس کسی کی اوپینین ہے اور میں اس پہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کی طرح چل پڑوں۔ تو یہ ایک ٹراما بھی ہے نا جو ہم ایک دوسرے کے اندر منتقل کرتے جاتے ہیں۔ مثلا جیسا میرے ساتھ ہوا، میں چاہوں گی ویسا ہی آپ کے ساتھ کروں سلوک، اور آپ چاہیں گی کسی اور کے ساتھ آپ وہی رویہ اختیار کریں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹراما بھی ہے جو ہم نسل در نسل ایک دوسرے کے اندر منتقل کرتے جا رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں، جس کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، جو کوئی بھی کام آپ کر رہی ہیں، تو اگر آپ اس میں کبھی ناکام ہو چکی ہیں اور آپ دل ہار بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو ایسا بالکل مت سوچیں، کیونکہ کامیاب ہونے والے ہی ہارتے ہیں اور دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمت پکڑیں اور بار بار ایک کام کو جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، اور پھر سے کھڑے ہوں، کوشش کریں، اور ایک دن انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے اپنی اپنی زندگیوں میں۔ جو ہم نے فیصلے لیے ہیں ہم اس پہ اگر مضبوطی سے ڈٹ جائیں اور ایک مستقل مزاجی سے ہم اس پہ محنت کریں تو ہم ضرور کل کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بھی یہی سوچ کر بلاگز کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے بعض اوقات زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈی موٹیویٹ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی فیصلہ لیا ہے کہ اگر ہم بار بار گرتے ہیں اور دوبارہ پھر سے نئی ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ واقعی ہم کمزور نہیں ہیں بلکہ ہم بہت ہی اسٹرانگ ہیں، اور ہمارے جیسا اسٹرانگ کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم ہاؤس وائفس ہیں جن کے سر پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا ہے اور خود اپنی ایک پہچان، اپنی ایک شناخت بنانی ہے۔ تو پیاری بہنوں، مضبوط بننے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی ہمیں دکھ نہ ہو یا کبھی ہم روئے نہ، بلکہ مضبوط بننے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہم خود کو سنبھالنا سیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود پر یقین کرنا شروع کرنا ہے۔ اگر خود آپ
آپ اپنی صلاحیتوں پر شک کریں گے تو دنیا بھی آپ پر شک کرے گی. اور دوسری بات کہ لوگوں کی باتوں کو بالکل دل پر لینا چھوڑ دیں. یاد رکھیں لوگ آپ کو اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں, آپ کی حقیقت کے مطابق نہیں. اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتی ہیں, 10 سے 15 منٹ کوئی کتاب پڑھتی ہیں یا کچھ نیا سیکھتی ہیں یا صرف اپنے ہی بارے میں سوچتی ہیں, تو آپ خود ہی اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں لیکن اپنی کامیابیوں کو بھول جاتے ہیں. تو ذرا سوچیں یہاں پر کہ آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے, پھر بھی آج یہاں پر آپ کھڑی ہیں, تو یہی آپ کی طاقت ہے. اور آخری بات, اپنے خوابوں کو لوگوں کی رائے کے حوالے مت کریں, کیونکہ جو لوگ آپ پر ہنس رہے ہیں کل وہی لوگ آپ کی کامیابی کی تعریف بھی کریں گے. تو مضبوط عورت وہ نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں, بلکہ مضبوط عورت وہ ہے جو مسائل کے باوجود اپنے قدم آگے بڑھاتی رہے. اگر کوئی آپ کے خوابوں پر ہنستا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا خواب غلط ہے, اور اگر کوئی واقعی آپ کو کمزور سمجھتا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ واقعی کمزور ہیں. خاص طور پہ ہم ہاؤس وائف کے لیے چیز بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم دن رات گھر کے کام کرتے ہیں, بچوں کو سنبھالتے ہیں, سب کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اکثر ہمارے ہی کام کی تعریف نہیں ہوتی. اسی لیے جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو لوگ فوراً سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تم سے نہیں ہوگا, یا لوگ کیا کہیں گے, یا اس عمر میں تم اب کیا ہی کر لو گی. لیکن میں اپنی سب بہنوں سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اپنی زندگی صرف لوگوں کی باتیں سن کر گزار دیں گے تو جو ہمارے خواب ہیں, ہمارے اور آپ کے خواب, تو ان کو کون پورا کرے گا؟ تو بہنوں, کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جنہیں تنقید نہیں ملتی, بلکہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کے باوجود آگے بڑھتے رہتے ہیں. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود پر یقین کریں. اس کے لیے ہمیں خود پر یقین کرنا ہوگا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی باتیں آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتی, بلکہ آپ کے اپنے فیصلے آپ کی قسمت بناتے ہیں. ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیرو سے شروع کرتے ہیں سب کچھ, لیکن پھر ان کے پاس وہ سب کچھ آ جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں. اسی لیے لوگوں کی باتوں کو سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں. تو اگر آپ بھی کبھی لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہوئے تو آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو بس خود کو تھوڑا اسٹرانگ بنانا ہے. لوگ بدلیں نہ بدلیں, ہمیں تو خود کو سنبھالنا سیکھنا ہی ہوگا. اور کل یہی لوگ ہوں گے جو ہماری کامیابیوں پر تالیاں بجا رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, کیونکہ ہم بہنوں کی ایسی کھٹی میٹھی باتیں اور مزیدار سی نوک جھونک سننے کو ملتی رہے گی. تو امید ہے آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.